السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آج کا ہمارا عنوان ہے خبر کی تیاری کیسے کریں، اور اس کے تین سوالات ہیں خبر میں، ان کی تیاری کیسے کریں اور اس کا جواب کیسا دیں۔ اس کی تیاری کے لیے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ بیعت کیوں کریں اور مرشد کی کیا ضرورت ہے۔ تو ہمارا آج کا عنوان یہی ہے کہ بیعت کیوں کریں اور کہاں کہاں سے ثابت ہے، اور مرشد کی کیا ضرورت ہے۔ یہ خبر کے سوال دینے کے لیے بیعت ضروری ہے، اور بیعت کا مقصد زندگی کا مقصد ہے، اور تین سوال کی تیاری دنیا میں رہتے ہوئے ہی ہمیں کرنا ہے۔ تو آج کا ہمارا پہلا لیکچر اسی عنوان پہ ہے، شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ تین سوالوں کی تیاری کرنے کے لیے بیعت ضروری ہے۔ تین سوالوں کو دینے کے لیے اور وہ سوالوں میں کامیاب ہونے کے لیے مرشد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے فرمایا، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں اور مجھے پہچانا جائے، میں پہچانا جاؤں، اسی لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا عالم ارواح میں کہ سب ارواح کو جمع کر کے ہم گواہی دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہو۔ یہ ہم نے وہاں پہچانا، اور اب عالم ارواح سے ہم آ گئے عالم شہادت میں، یعنی یہ دنیاوی زندگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بولا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہاں تو گواہی دے دی ہے عالم ارواح میں، اب عالم شہادت میں جائیے، وہاں پہ بھول گئے ہم لوگ، وہاں پہ جا کے عالم شہادت میں میری گواہی دیو۔ ہمارا مقصد پیدا ہونے کا، اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرے اس مقصد کے ساتھ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ حکمت سے بنائے اور حکمت سے چلا رہے۔ خبر کے جو تین سوالات ہیں، پہلا سوال من ربو کا، کون ہے تیرا رب کون ہے؟ پھر دوسرا سوال ما دینو کا، پھر تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان۔ اللہ تعالیٰ عالم، جیسا ہم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عالم کو حکمت سے بنائے اور حکمت سے ہی چلا رہے ہیں۔ اللہ پر اعتراض کرنے والا ابلیس ہے۔ دنیا کا مقصد، ہم کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کو پہچاننا ہے، پہلے خود کو پہچاننا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے۔ ابھی خود کو کیسا پہچانے، اللہ تعالیٰ کو کیسا پہچانے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں، بٹ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی موجود ہے، باحیات موجود ہے، اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کا مقام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ امت رسول کے اولیاء کا مقام بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ اولیاء اللہ کے صحبت میں بیٹھیں، ان سے سیکھیں، ان سے نسبت حاصل کریں۔ اور اولیاء اللہ کے صحبت میں بیٹھنا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا
اللہ تعالیٰ کی صحبت میں بیٹھنا ہے اور حضور کی اولیاء سے بیعت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا اللہ تعالیٰ سے ہی بیعت کرنا ہے۔ خالی ہم قرآن پڑھ کے یا حدیث پڑھ کے اپنے ہی طریقے سے جاننے کی کوشش کریں تو بہت سے ممکنات ہیں، چانسز ہے کہ ہم بھٹک سکیں، شیطان ہمیں بھٹکا سکتا ہے۔ اسی لیے ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے ٹریننگ چاہیے اور کوچنگ چاہیے۔ جیسے آپ اسکول میں داخلہ لیتے ہیں، آپ خود سے کچھ نہیں سیکھ سکتے، آپ کو سکھایا جاتا ہے ایک اسکول کے ٹیچر کے تھرو۔ اگر آپ کچھ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہو تو اسکول کے فزیکل ٹیچر کے تھرو ہوتا ہے، وہ لوگ سکھاتے ہیں آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیسا آپ پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں ہے بیعت کے بارے میں، سورہ ممتحنہ آیت 12 آیت 12 کہ ایمان والی عورتیں صحابیہ ہو کے بیعت کرنے آ رہی۔ اللہ تعالیٰ خود ایمان والی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے بیعت کرنا ہے۔ بیعت کرنا قرآن کا طریقہ ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت بولتے ہیں ارادہ کرنے کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور ہمیں اس کا مقصد جاننا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں۔ ابھی ہم ایڈمیشن لے لیے، ہم لوگ سرچ کرتے ہیں، اچھے سے اسکول سرچ کرتے ہیں، اچھے سے جم سرچ کرتے ہیں، ایون اچھے سے جاب بھی سرچ کرتے ہیں کہ ہمارے کریئر کے لیے اچھا ہوگا، آخری میں جا کے ہم کو بینیفٹس ملتے ہیں، ہمارا مقام کیا ہوگا۔ دنیا کے اعتبار سے ہم لوگ اچھے سے اچھی سرچ کر کے اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں، پھر اس میں ٹریننگ ہوتا ہے، ہمارا اسٹیپ بائی اسٹیپ گروتھ ہوتا ہے اس میں۔ اسی طرح ہم کو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے ہم کو بھی سرچ کرنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی سرچ کرنا چاہیے، کہ اولیاء اکرام کو سرچ کرنا چاہیے کہ ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو کہ اللہ تعالیٰ کو جانے اور پہچانے۔ ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا کو چلا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کے لیے ہی۔ اب ہمارا ایڈمیشن ہو گیا، ایڈمیشن ہونے کے بعد میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو شیڈیول ملتا ہے، سلیبس ملتا ہے، اس کو ہم کو فالو کرنا چاہیے، اس کے بعد ہم کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے سورہ ممتحنہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ایمان والی عورتیں جو شرک نہیں کر رہے ہیں، ایمان لا چکے آلریڈی، ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آپ ان سے بیعت لے لو، پھر ان کے لیے شفا کرو، اللہ تعالیٰ بخش دے گا انہیں۔ اس کے لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے کوئی حاجت روائی نہیں ہے، لا الہ سے ہمیں کوئی حاجت روائی نہیں ہے، پورے مخلوق لا، پھر ہمیں الا اللہ سے حاجت روائی کرنا چاہیے۔ اور یہ بیعت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی محفل جب لگتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اعلان کرتے تھے کہ بیعت کرنے کے لیے، اگر کوئی صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ میں بیعت ہو چکا ہوں
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے بولتے تھے آؤ ہم پھر سے بیعت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کے دین کی مدد کرو، سیکھو، عمل کرو اس پہ اور لوگوں تک پہنچاؤ. اور اس کی ادب کے ساتھ اس کی ادب کرو کہ میں نہ لاؤ، لیکن میں جانتا ہوں، مجھے سب معلوم ہے، یہ آ جائے گا تو بھٹک جاؤ گے. اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو کہ ہم ایمان لائے، دین لائے، اور اللہ کی تسبیح بیان کرے، شکر کرے. یہ کاموں کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثیں چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں لوگ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرے، جو صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں سے بیعت کرے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرے یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں سورہ نساء آیت 64، بیعت کرنا یعنی ایڈمیشن لینے کے برابر ہے. یعنی ہم لوگ کوئی اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں اس کے برابر ہے. ایگزام کول کے ذریعے ہم نے ہر رسول کے لیے، ہم رسول کو اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ وہ ان کی برابر اطاعت کرے، صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کرے. جب لوگ نافرمانی کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لے، اور صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے. لوگ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز فالو نہیں کر رہے، سنت فالو نہیں کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا ہے. نعوذ باللہ. اگر کوئی اللہ تعالیٰ فرمائے جو بھی اپنے آپ پہ ظلم کر لیا ہے تو آپ کے پاس حاضر ہو کے اللہ سے معافی مانگے اور آپ اس کی بخشش طلب کرے، تو آپ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے. سبحان اللہ. اور ظاہر اور باطن کو ہم کو پاک کرنا ہے، جیسے ہم جسم کی پاکی کرتے وضو کی طرح، غسل کے طریقے، ویسے ہی ہم کو دل کی اور روح کی پاکی کرنا ہے. دل کی اور روح کی پاکی لا الہ الا اللہ سے محمد رسول اللہ تک. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارثین سے بیعت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے ذریعے ڈھونڈنا ہم کو ڈھونڈنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانے. اللہ تعالیٰ فرمائے سورہ مائدہ آیت 35 میں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی استعمال کرو اور اس تک پہنچنے کا طریقہ ڈھونڈو. یعنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارثوں کو ڈھونڈو. کدھر ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ ہمارے شارک سے قریب ہے. وہ جان لینا ہی اللہ تک پہنچنا ہے، اور پہنچنے کا ذریعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارثیں ہیں. اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، ہم جان رہے ہیں پر پہچان رہے نہیں. جیسے ایک ایگزامپل، کوئی شاپنگ کے لیے گیا، اپنے جیب میں سب جیبوں میں تھوڑے تھوڑے پیسے رکھ کے شاپنگ کے لیے گیا، شاپنگ کر دیا، پورے پیسے شاپنگ پہ خرچ ہو گئے. پھر اس کو واپس آنا ہے ٹرانسپورٹ لے کے. اب اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ اب دوسرا آپشن نہیں ہے، پیدل چل کے آیا ہے، لمبا سفر کر کے پیدل چل کے تھکا آ رہا آیا، اپنی منزل تک پہنچا. پہنچنے کے بعد میں جب اپنے اوپر کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کو پتہ چلا اس کے پاس کچھ پیسے ہیں جس سے وہ ٹرانسپورٹ لے کے آ سکتا تھا. ابھی وہ ملامت زدہ ہوگا، اپنے آپ پہ ملامت بھیجے گا کہ مجھے یاد کیوں نہیں آیا، یہ نہیں آیا، میں نے پہچانا نہیں. تو اسی طرح یہ ایگزامپل ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے
جان ہمارے نزدیک ہے، ہمارے ساتھ ہے، بٹ ہم پہچان رہے نہیں. ہم جیسے ہی پہچان لیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے نزدیک ہے، ہم جیسے ہی جان لیں گے اور پہچان لیں گے تو ہم کامیاب ہو گئے. کہ خبر کے سوال کی کوئی چوائس نہیں ہے کہ خبر پہلی منزل ہے کامیابی کی. خبر پہلی منزل ہے کامیابی کی. جو پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا وہ آخری منزل میں بھی کامیاب ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ کاف آیت 17 میں، جس کو اللہ ہدایت دے وہی سیدھے راستے پہ ہے، اور جس کو وہ گمراہ کرے اس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے. مطلب جس کا کوئی ولی مرشد نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ گمراہی میں ہے، اور گمراہی میں سے نکلنے کے لیے بیعت کرنا ہے ہمیں. اور بیعت کرنے کے لیے ہم کو صحیح مرشد کی تلاش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، جاننے کی اور پہچاننے کے لیے. یہ ہمارا آج کا عنوان تھا کہ ہم نے دیکھا قرآن سے سیکھا کہ بیعت کیوں ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے. صحابہ کرام کے محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کر رہے ہیں، تبا تبائن بھی بیعت کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی یہ اسٹیپ سے ہم کو جو فالو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے. ہمارا مقصد حیات کو پورا کرنا ہے، اسے بیعت کر کے پورا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمایا اگر بیعت کر کے جو توڑ دیا اس کا اجر اس کو ہے، اگر پیر توڑ دیا اس کا اجر اس کو ملے گا. اگر جس نے بیعت کیا پیر کے ہاتھ پر اگر وہ توڑ دیا، فالو نہیں کر رہا ہے پیر کی گائیڈنس، اس کا اجر اس پہ ہے. الحمدللہ ہم نے جتنا بھی آج سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.